حضرت موسیٰ علیہ السلام اور چرواہا۔ جانیے ایک دلچسپ اسلامی واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل میں سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک چرواہے کی آواز سنی۔ وہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے میری جان سے پیارے خدا، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، جوئیں چلوں، تیرا لباس میلا ہو گیا ہے تو اسے دھوؤں، نئے کپڑے سی کر تجھے پہناؤں، تیرے موزے پھٹ گئے ہوں تو وہ بھی سیوں، تازہ دودھ پلایا کروں، اگر تو بیمار ہو جائے تو تیرے رشتہ داروں سے بڑھ چڑھ کر تیری تیمارداری کروں، تجھے دوا پلاؤں، ہاتھ پاؤں کی مالش کروں، اور جب تیرے آرام کا وقت ہو تو تیرا بستر خوب جھاڑ پونچھ کر صاف کروں۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہاں ہے تو بلا ناغہ صبح شام گھی اور دودھ تیرے واسطے لے کر آیا کروں، پنیر، روغنی روٹیاں، خوشبودار دہی کی لسی، یہ سب چیزیں لاؤں۔ غرض میرا کام ہر طرح تجھے خوش رکھنا اور تیری خدمت کرنا ہو، میری ساری بکریاں تجھ پر قربان ہوں۔ اب تو آجا، تیرے فراق میں میری بے قراری حد سے بڑھ گئی ہے۔ وہ چرواہا دنیا و مافیا سے بے خبر ایسی ہی باتیں کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ اس کے قریب گئے اور کہنے لگے، ارے احمق، تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، اس سے کر رہا ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا، اور یہ زمین اور آسمان اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ نے غضبناک ہو کر کہا، اے بدبخت، تو اس بیہودہ بکواس سے کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن ہونے کے کافر ہو گیا۔ خبردار، آئندہ ایسی لاجانی اور فضول بکواس منہ سے نہ نکالو، اور اپنے حلق میں روئی ٹھونس لے، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ یہ لسی اور دودھ اور روغنی روٹیاں ہم مخلوق کے لیے ہیں، کپڑوں کے محتاج ہم، اللہ ان حاجتوں سے بے نیاز ہے۔ اگر تو نے اپنی زبان بند نہ کی تو یاد رکھ، غیرت حق آتش بن کر کائنات کو جلا ڈالے گی۔ خدا ایسی خدمتوں سے بے پرواہ ہے، وہ نہ بیمار پڑتا ہے، نہ اسے تیمارداری کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ دودھ تو وہ پیے جس کا بدن اور عمر بڑھنے والی ہو اور ضعف محسوس کرتا ہو، اور موزے وہ پہنے جو پاؤں کا محتاج ہو۔ حق تعالیٰ ان باتوں سے بری ہے، توبہ کر اور اس سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیر و غضب سے بھرے ہوئے یہ الفاظ سن کر چرواہے کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا۔ بولا، اے خدا کے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور مارے ندامت کے میری جان ہلاکت میں پڑ گئی۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے سرد کھینچی، اپنا گریبان تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح سر پر خاک اڑاتا غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے تو خدا نے ان سے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں فصل یعنی جدائی کے لیے آیا ہے یا پھر وصل یعنی ملاپ کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ، اور تجھ سے جہاں تک ہو سکے فراق کی حد میں قدم مت دھر۔ ہم نے اپنی مخلوق میں سے ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے، اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے۔ جو بات ایک کے حق میں اچھی دوسرے کے لیے بری ہے، اور جو ایک کے حق میں تریاق کا اثر رکھتی ہے، وہی دوسرے کے لیے زہر کا حکم رکھتی ہے۔ ایک کے حق میں نور، دوسرے کے حق میں نار ہے، ایک کے لیے گلاب کا پھول، دوسرے کے لیے کانٹا۔ ہماری ذات پاک اور ناپاکی سے بری ہے۔ اے موسیٰ، یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ اسے پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ کہ اس پر ہم اپنے کمالات کی بارش برسائیں۔ جو شخص جس زبان میں ہماری حمد و ثنا کرتا ہے، اس سے ہماری ذات میں کچھ کمی پیشی واقع نہیں ہوتی، بلکہ جو موتی اس کے منہ سے نکلے، اس سے مداح کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے۔ ہم کسی کے قول اور ظاہر پر نگاہ نہیں کرتے، ہم تو باطن اور حال کو دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، خرد مندوں کے آداب اور ہیں، دل جلوں اور دلہاروں کے آداب اور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کا یہ عتاب امیز خطاب سنا تو سخت پشیمان ہوئے، بارگاہ الہی میں نہایت ندامت اور شرمساری سے عفو کی درخواست کی۔ پھر اسی اضطراب اور بے چینی کی حالت میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں گئے۔ اس کے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے اس قدر چلے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ صحرا بیابان کی خاک چھان ماری، لیکن چرواہے کا کہیں پتہ نہ پایا۔ کہتے ہیں دیوانوں کا نقش پا خرد کے نقش پا سے الگ ہوتا ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تلاش جاری رکھی، یہاں تک کہ آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہوئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ یہاں بھی آن پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے چرواہے، میں تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں۔ تجھے اللہ نے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی کہ جو تیرے جی میں آئے بلا تکلف کہا کر۔ تجھے کسی ادب و آداب اور قاعدے اور ضابطے کی ضرورت نہیں۔ تیرا کفر اصل دین ہے، اور دین نور جان تجھے سب معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اے پیغمبر خدا، اب ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا ہوں کہ کچھ کہوں۔
میری منزل سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے۔ جب شب تک ہزاروں لاکھوں برس کی راہ طے کر چکا ہوں، تو نے میرے اسب تازی کو ایسی مہمیز لگائی کہ ایک ہی جست میں ہفت آسماں سے آگے نکل گیا۔ میرا حال بیاں کے قابل نہیں، اور کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا احوال مت جان۔ اے شخص، تو جو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے کہ تیرا حال اس چرواہے سے کچھ مختلف ہے؟ نہیں، تو اس سے ہرگز بہتر نہیں۔ تو ابتدا سے انتہا تک ناقص اور تیرا حال بھی ناقص۔ یہ محض اس پروردگار رحمان الرحیم کا کرم ہے کہ وہ تیرے ناقص اور گندے تحفے قبول فرما لیتا ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ خواتین و حضرات، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام امت مسلمہ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ رکھے۔ آخر میں ہدیہ درود پاک آقا دو جہاں تاجدار حرم سرور کونین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا اور تمام اہل ایمان کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے چرواہے، میں تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں۔ تجھے اللہ نے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی کہ جو تیرے جی میں آئے بلا تکلف کہا کر۔ تجھے کسی ادب و آداب اور قاعدے اور ضابطے کی ضرورت نہیں۔ تیرا کفر اصل دین ہے، اور دین نور جان تجھے سب معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اے پیغمبر خدا، اب ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا ہوں کہ کچھ کہوں۔ میری منزل سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے۔ جب شب تک ہزاروں لاکھوں برس کی راہ طے کر چکا ہوں، تو نے میرے اسب تازی کو ایسی مہمیز لگائی کہ ایک ہی جست میں ہفت آسماں سے آگے نکل گیا۔ میرا حال بیاں کے قابل نہیں، اور کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا احوال مت جان۔ اے شخص، تو جو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے کہ تیرا حال اس چرواہے سے کچھ مختلف ہے؟ نہیں، تو اس سے ہرگز بہتر نہیں۔ تو ابتدا سے انتہا تک ناقص اور تیرا حال بھی ناقص۔ یہ محض اس پروردگار رحمان الرحیم کا کرم ہے کہ وہ تیرے ناقص اور گندے تحفے قبول فرما لیتا ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ خواتین و حضرات، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام امت مسلمہ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ رکھے۔ آخر میں ہدیہ درود پاک آقا دو جہاں تاجدار حرم سرور کونین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا اور تمام اہل ایمان کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ رکھے۔ آخر میں ہدیہ درود پاک آقا دو جہاں تاجدار حرم سرور کونین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا اور تمام اہل ایمان کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ تمام اہل ایمان کا حامی و ناصر ہو، آمین۔